اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے وہ مصور ہے، اور اللہ جیسا مصور کائنات میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مصور تصویر بناتا ہے تین اجزاء کے ساتھ، روشنی کے ساتھ، سالڈ کینوس کے ساتھ۔ دنیا کا کوئی مصور ایسا نہیں جو روشنی کے بغیر تصویر کشی کر سکے، دنیا کا کوئی مصور ایسا نہیں جو رنگ کے بغیر تصویر کو بنا سکے، دنیا کا کوئی مصور ایسا نہیں جو سالڈ کینوس کے بغیر تصویر کو بنا سکے۔ لیکن اللہ کون ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جو تصویر رحم مادر کے اندھیروں میں بناتا ہے، جو تصویر بغیر رنگ کے پانی کے اوپر بناتا ہے، جو تصویر جو ہے ٹھوس کینوس کے اوپر نہیں بناتا بلکہ سیال مادے کے اوپر بناتا ہے۔ اور مصور کی بنوائی ہوئی تصویر بولنا بھی نہیں جانتی، سننا بھی نہیں جانتی، لیکن اس کی تخلیق کا عالم کیا ہے؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ کی ہر تصویر بولنا بھی جانتی ہے، سننا بھی جانتی ہے، دھڑکنا بھی جانتی ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جو روشنی میں کینوس کے پر تصویر کو بناتے ہیں ان کی تصویر میں وہ تنوع نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں اربوں انسانوں کو پیدا کیا، ہر چہرے کو الگ رنگ دیا، ہر ذہن کو الگ استعداد دی، اور اللہ کی قدرت کاملہ کو اگر سمجھنا ہو تو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ 7 ارب انسان ہر روز سوتے ہیں، ہر روز 7 ارب انسانوں کو 7 ارب مختلف خوابیں دکھلانے والی ذات میرے پروردگار عالم کی ذات ہے۔ ہر رات کو نیا خواب دکھلانے والی ذات میرے پروردگار عالم کی ذات ہے۔ اور میرے پروردگار عالم کے تصرف کا عالم کیا ہے؟ اس نے اس زمین کے اوپر سینکڑوں جنگلات کو پیدا کیا، سینکڑوں جنگلات کے اندر ہزاروں درختوں کو پیدا کیا، ان ہزاروں درختوں کے اوپر لاکھوں پتوں کو پیدا کیا۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور ہر درخت سے گرنے والا پتا جب گرتا ہے اللہ کے اذن کے ساتھ گرتا ہے، اس کے علم کے مطابق گرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی 2 طرح کی آیات کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب اللہ کو نازل کیا اس میں 2 طرح کی آیات ہیں، آیات محکمات ہیں اور آیات متشابہات ہیں۔ محکم آیات اتنی واضح ہیں کہ اپنی تعویل کے لیے کسی سہارے کی محتاج نہیں ہیں، اور جو متشابہات ہیں ان کا علم فقط پروردگار عالم کے پاس ہے۔ الف لام میم کا مطلب کیا ہے اللہ جانتا ہے، یاسین کا مطلب کیا ہے اللہ جانتا ہے، طٰہٰ کا مطلب کیا ہے پروردگار عالم جانتا ہے، کاف ہا یا عین صاد کا مطلب کیا ہے پروردگار عالم جانتا ہے۔ مومنین کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ بات وہ کرتے ہیں جو محکم آیات میں ہوتی ہے، اور جہاں تک تعلق ہے متشابہات کا، کہتے ہیں ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، لیکن اس کی تعویل کا علم فقط پروردگار عالم کے پاس ہے۔ ہم اس کی تعویل کے چکر میں نہیں پڑتے، ہم اس کا علم اللہ کے ذمے سونپ کر ہر چیز کے اوپر ایمان تو لاتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو محکمات پہ عمل کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت کے آنے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ثابت قدم نہ رکھے تو انسان کبھی ہدایت پہ نہیں رہ سکتا۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت پہ رکھے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ بھٹکا دے اس کو کوئی سیدھے راستے پہ لا نہیں سکتا۔ کائنات کے ہر فرد کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، ہوائیں آتی ہیں، دلوں کو الٹتی ہیں، پلٹتی ہیں۔ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو انابت کرنے والا ہوتا ہے، جو رجوع کرنے والا ہوتا ہے، جو گڑگڑانے والا ہوتا ہے، جو ہدایت کو مانگنے والا ہوتا ہے، جو توفیقات کو مانگنے والا ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو سیدھا رکھتے ہیں۔ جو اعراض کرنے والا ہوتا ہے، جو بے نیازی دکھلانے والا ہوتا ہے، جو دعاؤں سے دور رہنے والا ہوتا ہے، جو لاپرواہی کے اندھیروں میں رہنے والا ہوتا ہے، کئی مرتبہ تقدیر کا کوئی جھونکا آ کے اس کو پلٹ دیتا ہے، کئی مرتبہ تقدیر کا کوئی جھونکا آ کے اس کو الٹ دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی
کہ فجر سے لے کے ظہر تک چند گھنٹوں کا فاصلہ ہے، ظہر سے لے کے عصر تک 2-2.5 گھنٹوں کا فاصلہ ہے، عصر سے لے کے مغرب تک 2-2.25 گھنٹوں کا فاصلہ ہے، مغرب سے لے کر عشاء تک 2.25 گھنٹوں کا فاصلہ ہے۔ ان 2.25 گھنٹوں کے دوران جتنی بھی نمازیں ہوتی ہیں، ہر ایک کے اندر ایک ہی دعا ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ گویا کہ انسان بڑے عز کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے یہ عرض کرتا ہے، اللہ فجر کی نماز کے وقت میں کہہ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھلا دے۔ ظہر کے وقت وہ یہ پھر کہتا ہے، اللہ فجر کے وقت کافی نہیں تھا، اللہ پھر سیدھا راستہ دکھلا دے۔ پھر عصر کا وقت آتا ہے، پھر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تبارک و تعالی ظہر کے وقت یہ کہنا کافی نہیں تھا، اللہ سیدھا راستہ دکھلا دے۔ پھر مغرب کا وقت آتا ہے، پھر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ عصر کے وقت کافی نہیں تھا، سیدھا راستہ دکھلا دے۔ پھر عشاء کا وقت آتا ہے، پھر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھلا دے۔ اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جن کی آنکھوں کے اندر رات کی نیند اتنی خوبصورت نہیں ہوتی جتنی اللہ کے ساتھ ملاقات کا جذبہ ہوتا ہے، پھر وہ تہجد کے ٹائم اٹھ کے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھلا دے۔ گویا کہ انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی طلب کی ضرورت ہے، جس چیز کی تمنا کی ضرورت ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پہ چھوٹی سی مثال دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ وہ کیا چیز تھی کہ ابلیس ہزاروں برس تک ریاضت کے بعد فرشتوں کا ہم نشیں ہو گیا، لیکن ایک آن ہی کے اندر غرور و کبر نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، ولایت کے بلند سے بلند درجے کے اوپر پہنچ جانے کے باوجود بھی اس بات کی ضمانت نہیں مل سکتی کہ انسان ہمیشہ صراط مستقیم کے اوپر رہے۔ صراط مستقیم کے اوپر رہنے کے لیے ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، وہ توفیق باری تعالیٰ کی ضرورت ہے، وہ اللہ حکم الحاکمین کی تائید کی ضرورت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل بے پایاں کی ضرورت ہے، اس کی رحمت بے مثال کی ضرورت ہے۔ اللہ سورہ نور کے اندر اس بات کا ذکر فرماتے ہیں، زمین کے اوپر جتنے لوگ جھکی ہوئی نگاہوں والے نظر آتے ہیں، زمین کے اوپر جتنے لوگ اچھے کرداروں والے نظر آتے ہیں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو تو زمین کے اوپر کوئی پاک پوتر وجود نظر نہ آئے۔ زمین کے اوپر جتنی بھی پاکیزگی ہے وہ در حقیقت اللہ کی تائید اور اس کی نصرت کے ساتھ ہے۔ چنانچہ ہمیں ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کر دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا والوں کے نزدیک تو دین کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی عیسائیت کو دین سمجھے، کوئی یہودیت کو دین سمجھے، کوئی نصرانیت کو دین سمجھے، کوئی جین مت کو دین سمجھے، لیکن ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ غامدی صاحب اور ان جیسی قبیل کے بہت سے لوگ وحدت الادیان کی ایک ناؤ میں اتر چکے ہیں، دریا میں اتر چکے ہیں، تنگنائی میں اتر چکے ہیں، اور وہ یہ بات سمجھتے ہیں اللہ کو منانے کے لیے کسی بھی راستے کو اختیار کر لیا جائے تو وہ راستہ کفایت کر جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، دین کو چن لیا ہے، اسلام کو بطور دین چن لیا ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، جو اسلام کے علاوہ کسی اور کو دین بنائے گا اللہ اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے اور آخرت کا گھاٹا اس کا مقدر بن جائے گا۔ چنانچہ لاکھ فلسفی یہ بات کہے، لاکھ سکولر یہ بات کہے، لاکھ دانشور یہ بات کہے کہ وحدت الادیان یا اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے والے ایک سے زائد راستے ہیں، رب قدیر کی قسم ہے اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ دین اسلام ہے۔ اس راستے کے علاوہ جو بھی کوئی اور راستے کو اختیار کرے گا آخرت کا گھاٹا اس کا مقدر بن جائے گا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو ایک ٹپ دی اللہ نے، میرے سے محبت کرتا ہے، تجھے ایک ٹپ دیتا ہوں، تجھے ایک راستہ دکھلاتا ہوں، تو میرا محبوب بن جائے گا۔ کہا مجھ سے محبت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلا کر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میرے نقش قدم پہ چلو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، تم خود اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جس نے عالم کی بات کو ماننا اس نے عالم کی بات کو ماننا، جس نے محدث کی بات کو ماننا اس نے محدث کی بات کو ماننا، جس نے مجدد کی بات کو ماننا اس نے مجدد کی بات کو ماننا، جس نے مقرر کی بات کو ماننا اس نے مقرر کی بات کو ماننا، جس نے علامہ کی بات کو ماننا اس نے علامہ کی بات کو ماننا، جس نے فقیہ کی بات کو ماننا اس نے فقیہ کی بات کو ماننا، جس نے امام کی بات کو ماننا اس نے امام کی بات کو ماننا۔ لیکن کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس نے اس کی بات کو ماننا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اس نے اس کی بات کو نہیں ماننا بلکہ مالک کائنات کی بات کو ماننا ہے۔
یہ اعزاز اگر حاصل ہوا تنہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا کہ کائنات کے اندر حکومتوں کو لانے والا اور حکومتوں کو پلٹنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اقتدار دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزت کو چھین لیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کے اندر اشارہ ہے اس بات کا کہ کئیوں کو اقتدار تو مل جائے گا لیکن عزت نہیں ملے گی، اور کئیوں سے اقتدار تو چھن جائے گا لیکن عزت نہیں چھنے گی، اور کئیوں کو اقتدار بھی مل جائے گا، عزت بھی مل جائے گی، کئیوں کو عزت بھی نہیں ملے گی، اقتدار بھی نہیں ملے گا۔ حضرات گرامی قدر حضرت صدیق کو اللہ نے عزت بھی دی، اقتدار بھی دیا، حضرت فاروق کو عزت بھی دی، اقتدار بھی دیا، سیدنا ذی النورین کو عزت بھی دی، اقتدار بھی دیا، سیدنا علی المرتضیٰ کو عزت بھی دی، اقتدار بھی دیا، سیدنا بلال حبشی کو اقتدار تو نہیں دیا لیکن عزت ایسی دی، اتنی عزت دی کہ جنت کے اندر ان کے جوتوں کی آہٹ کو حضرت رسول اللہ کو سنوا دیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اقتدار تو نہیں دیا لیکن عزت ایسی دی کہ حجت اللہ فی الارض بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دے اور جس سے چاہے عزت کو چھین لے، ہر چیز اس کے پاس ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو بلا دیا اور ان کو اس دعائے قنوت کو سکھلا دیا، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، کہ وہ شخص ذلیل نہیں ہو سکتا جس کا والی اللہ ہو، جس کا دوست اللہ ہو، اور اس کو عزت نہیں مل سکتی جس کی دشمنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو جائے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جلسے کا بھی ذکر کیا کہ تحلیق ارض و سماوات اور تحلیق کائنات، یعنی زمین کی تحلیق سے قبل اللہ تعالیٰ نے 2 جلسے کیے تھے عالم ارواح میں۔ ایک جلسہ وہ تھا جس میں آپ بھی شامل تھے اور میں بھی شامل تھا، پوری مخلوق، پوری انسانیت اس میں شامل تھی، اور اللہ نے کہا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہر روح نے جواب میں پکار کے کہا تھا بلا اللہ، یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہر مولود جو ہے اس کی ولادت فطرت الہیہ پہ ہوتی ہے، فطرت پہ ہوتی ہے، اس کا اصل مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی ایک معرفت ہے جو انسانوں کے اذہان و قلوب میں فطری اعتبار سے بدیت کی ہے۔ اگر معاشرہ اور علاقہ اور والدین انسانی شخصیت کو مسخ نہ کریں اور تنہا انسان کو اکیلے کسی جنگل میں بھی چھوڑ دیا جائے تو وہ خدائے وحدہ لا شریک لہ کو پہچان جائے گا، اس لیے کہ فطرت میں توحید کا داعیہ موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور اس کے مد مقابل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے برگشتہ کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے برگشتہ کرنے والے ہمارے والدین ہوتے ہیں، ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں، ہمارا کلچر ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی ہوتی ہے، ہمارے میل ملاقات والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک جلسہ تو وہ ہوا تھا جس میں اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا، لیکن ایک جلسہ ایسا تھا جس میں آئی پی لوگ موجود تھے، جس میں فقط انبیاء رسول اللہ کو بلایا گیا۔ انبیاء رسول اللہ کے جلسے کے اندر کسی غیر نبی کو شامل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر اسماعیل ذبیح اللہ تک، اور اسماعیل ذبیح اللہ سے لے کر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ تک، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک، سارے انبیاء کو جلسے میں بلایا گیا اور ان کو یہ بات کہی گئی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اس جلسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمیع انبیاء کو جمع فرما کے کہا تھا تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں نبوت بھی دوں گا، تمہیں حکمت بھی دوں گا، لیکن اگر تمہاری زندگیوں کے اندر عبداللہ کے لہتے جگر آ جائیں، آمنہ کے نور نظر آ جائیں، تو پھر تم نے اپنی نبوت اور رسالت کو نہیں چلانا، بلکہ تم نے جھنڈا اگر اٹھانا ہے تو حضرت رسول اللہ کا اٹھانا ہے۔ حضرات گرامی کا ذرا غور کیجئے اس وعدے کو کس طرح پورا کرنے کا انتظام کیا گیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے سابقہ سارے رسول اللہ کی تائید فرما دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رسول کو دوبارہ دنیا میں بھیج کر حضرت رسول اللہ کی تصدیق کو مکمل فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کائنات میں جلوہ افروز ہونا ہے، اور جلوہ افروز ہونے کے بعد اس بات کو بتلانا ہے اب عیسیٰ کی نبوت نہیں چلے گی، اب عیسیٰ کی رسالت نہیں چلے گی، اب عیسیٰ کا پیغام نہیں چلے گا، اب عیسیٰ کی دعوت نہیں چلے گی، اب دعوت اگر چلے گی تو حضرت رسول اللہ کی چلے گی۔ حضرات گرامی قدر، نزول مسیح کا بڑا مقصد یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کائنات میں جلوہ افروز ہو کر اس بات کو کائنات کے لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے کہ اگرچہ میں بنی اسرائیل کا رسول تھا، اگرچہ میں بنی اسرائیل کا نبی تھا، اگرچہ میں صاحب اعجاز تھا، اگرچہ میں کلیمت اللہ تھا، لیکن آج
میں زمین کے پر اس بات کو بتلا دینا چاہتا ہوں، چونکہ حضرت رسول اللہ آ چکے ہیں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اب میں انہی کی تصدیق کروں گا، انہی کی تائید کروں گا، انہی کی شریعت کی بات کروں گا، انہی کے نظام کی بات کروں گا، انہی کی سنت کی بات کروں گا۔ حضرات گرامی کا دکھ و تعصب کا مقام یہ ہے کہ قادیانیوں نے الٹی گنگا کو بہانے کی کوشش کی، وہاں پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر اپنی رسالت کی بات نہیں کرنی، حضرت رسول اللہ کی رسالت کی بات کرنی ہے، اور یہاں پر نام نہاد مسیح موعود نے حضور کی ذات کو چھوڑ کے اپنی نبوت کی بات کرنا شروع کر دی، اپنی رسالت کی بات کرنا شروع کر دی، اپنی شریعت کی بات کرنا شروع کر دی، اور پوری کی پوری الٹی گنگا کو بہا دیا۔ حالانکہ حضرت رسول اللہ کے بعد کسی کا نظام نہیں چل سکتا، کسی کا قانون نہیں چل سکتا، کسی کا تصور نہیں چل سکتا، کسی کی شریعت نہیں چل سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز کا وقت آئے گا، لوگ ان کو مصلی کے اوپر کھڑا ہونے کے لیے کہیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیدنا امام مہدی کی امامت کے اندر کھڑے ہو جائیں گے اور اس بات کو ثابت کر دیں گے کہ اب حضور کی شریعت کے آ جانے کے بعد امام بھی اگر ہوگا تو حضور کا امتی ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور کے جلوہ افروز ہو جانے کے بعد، اور آپ کی حدیث طیبہ کے آ جانے کے بعد، اور آپ کی سنت مطہرہ کے آ جانے کے بعد، اور آپ کے پیغام مطہر کے آ جانے کے بعد، اور آپ کے مشن کامل کے مکمل ہو جانے کے بعد، کائنات میں کسی دوسرے کا نظام نہیں چل سکتا، کائنات میں کسی دوسرے کی شریعت نہیں چل سکتی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عمر فاروق نے جب تورات کے صفحات پہ اپنی نظر کو جمایا تھا تو حضرت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے تو اس کو میری پیروی کے بغیر زمین پہ دفن ہونے کی جگہ نہیں مل سکتی۔ چنانچہ اگر ہم فلاح چاہتے ہیں، چنانچہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، چنانچہ اگر ہم سعادت چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں حضرت رسول اللہ کے راستے کے اوپر گامزن ہونا پڑے گا۔ اور ایک آخری مضمون جو اس بارے میں ہے، اور باقی مضمون سورہ آل عمران کے انشاءاللہ کل بیان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہود و نصارہ کا کلیم باطل ہے۔ ان کا کلیم یہ تھا کہ حضرت ابراہیم معاذ اللہ یہودی تھے، اور نصرانیوں کا کلیم تھا معاذ اللہ نصرانی تھے۔ اللہ نے کہا کیسی ناقلی والی باتیں کرتے ہو، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، انجیل و تورات نازل ہوئی تو حضرت ابراہیم کے بعد نازل ہوئی۔ ابراہیم کا مذہب کیا تھا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو یک طرفہ مسلمان تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کلام حمید میں باتیں کہی گئی ہیں انہیں سمجھنے کی، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔